الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 19 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ حضرات، اکثر مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کا ایک خاص واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ اہل مکہ کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ جو کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس پر آپ کا گواہ کون ہے؟ کیونکہ ہمیں کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جو آپ کی تصدیق کرتا ہو، حالانکہ ہم نے یہود سے نصارہ سے اس کی تحقیق میں پوری کوشش کی۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ حضرات، کفار و مشرکین کی طرف سے سوال تھا کہ خدا کی قدرت اور آپ کی رسالت کی دلیل کیا ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی جواب دیا جا رہا ہے کہ خدا کا کوئی شریک ہے یا نہیں، اس معاملے میں فیصلہ کن گواہی خود خدا ہی کی ہو سکتی ہے۔ وہی بتا سکتا ہے کہ اس نے اپنی خدائی میں کسی کو شریک بنایا ہے یا نہیں، اور بنایا ہے تو وہ کون کون ہیں اور وہ کس نوعیت کے شریک ہیں۔ اگر اس نے کسی کا شریک ہونا تسلیم نہیں کیا ہے تو تم کو یا کسی کو کیا حق ہے کہ کسی کو اس کی خدائی میں حصے دار بنائے؟ حقیقت بھی یہ ہے، سب نفع و ضرر کا مالک، تمام بندوں پر قاہر و غالب اور رتی رتی سے خبردار ذات تو اس کی شہادت سے زبردست اور بے لوث شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ میں اس نزاع اور جھگڑے کا فیصلہ کرتا ہوں، اس معاملے کے فیصلے کے لیے خدا ہی کو گواہ مانتا ہوں، کیونکہ میں نے دعوی رسالت کر کے جو کچھ اس کے پیغامات تم کو پہنچائے اور جو کچھ تم نے اس کے جواب میں میرے ساتھ اور خود پیغام ربانی کے ساتھ برتاؤ کیا، وہ سب اس کی آنکھ کے سامنے ہے۔ وہ خود اپنے علم محیط کے موافق میرا اور تمہارا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نے میرے اوپر یہ قرآن اس گواہی کے لیے نازل کیا ہے کہ تم کو خبردار کروں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور جن جن لوگوں کو یہ پیغام پہنچے وہ بھی دوسروں کو خبردار کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک و سہیم نہیں ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر تم مدعی ہو کہ دوسرے معبود خدا کے شریک ہیں تو میں اس بے دلیل گواہی کے لیے تیار نہیں۔ آیت کے اس حصے کے تناظر میں ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت قابل عمل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا متبع رسول ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف اس طرح بلائیں جس طرح رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اور اس طرح ڈرائیں جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا پیغام سناتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کام یہ ہے کہ تم کو
اور ہر اس شخص کو جسے ایک کلام پہنچے خدائی پیغام سے خبردار کروں، جس میں توحید و آخرت وغیرہ کے تمام اصول دین کی ہدایت دی گئی ہے۔ کیا اس قدر اتمام حجت ہو چکنے اور ایسا قطعی اور صحیح پیغام میں توحید سننے کے بعد بھی تم یہی کہتے رہو گے کہ خدا کے سوا اور بھی معبود ہیں؟ تم کو اختیار ہے، جو چاہو کہو۔ میں تو کبھی ایسا حرف زبان پر نہیں لا سکتا، بلکہ صاف صاف اعلان کرتا ہوں کہ لائق عبادت صرف وہی ایک خدا ہے، باقی جو کچھ تم شرک کرتے ہو میں اس سے بالکل بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو توحید خالص اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔